और 78 79 में मैं वर्ल्ड कप गई थी। और एजुकेशन का ऐसा था कि मैंने 11th पास किया था, उसके आगे हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। ये ड्रग्स से भी ज़्यादा नशीली हो गई है। मैं मधु यादव इम्पैक्ट को मैं धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया और मेरी बात रखने का एक मौका दिया। तो मैं जबलपुर में रहने वाली हूँ और मेरा पूरा एजुकेशन और मेरा खेल का जो कैरियर था वो जबलपुर से शुरू हुआ। क्योंकि जबलपुर में नर्मदा जी है, नर्मदा जी का और माँ भगवती का मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद है, उसके द्वारा मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और जिस जगह से मैं निकली हूँ उस जगह से लड़कियों को निकलना बड़ा मुश्किल था। बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाती थी इस टाइम हमारे समाज में। तो वहाँ से हम 4 बहनें निकले, चारों बहनें हॉकी खेलते हैं, 3 बहनें हम रेलवे में हैं और बड़ी वाली प्रिंसिपल है चंचलाबाई कॉलेज में। मैं जबलपुर में पैदा हुई और 6 साल की उम्र से मैंने खेलना शुरू किया। मेरा खेलने का कैरियर इसलिए चालू हुआ था कि मेरे फादर, मेरे चाचा जी, हमने मेरे मोहल्ले में इंडिपेंडेंट क्लब था और सभी लोग मॉडल स्कूल में पास में ही खेलते थे। तो उनको देख के मेरे को प्रेरणा मिली, उनके साथ जाती थी मैं, हॉकी उठा के खेलती थी। और बस छोटी सी उम्र में ही मैंने हॉकी को अपना सब कुछ मान लिया। जब मैं 6th क्लास में गई, यहाँ ऐसा था कि हाई स्कूल और मीडियम मिडिल स्कूल में ही हॉकी खिलाया जाता था। जब मिडिल स्कूल में आई तो मैंने उसी साल स्कूल डिवीज़न, स्कूल नेशनल और सारे जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं मध्य प्रदेश के, सब में सेलेक्ट हुई थी 12 साल की उम्र में। और जब 9th क्लास में मैं गई, 9th क्लास में मैंने इंडियन रेलवे में से डिपेंडेंट खेलने के लिए गई थी, तो वहाँ मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया। और 78 79 में मैं वर्ल्ड कप गई थी खेलने के लिए कनाडा। तब मेरी उम्र बहुत ही छोटी थी, मतलब नाबालिग थी उस टाइम। और उसी टाइम मेरी मेरी जॉब रेलवे में लग गई। और जब से लेके 94 तक मैंने जबलपुर को मुड़ के नहीं देखा। या तो मैं फॉरेन में रहती थी या पटियाला, बेंगलोर, गांधीनगर, दिल्ली, यहाँ हमारे कैंप से लगते थे। और एजुकेशन का ऐसा था कि मैंने 11th पास किया था, उसके आगे हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई क्योंकि मैं खेलने में व्यस्त हो गई थी और मुझे जॉब मिल गया था। तो जॉब मिलने से फिर जॉब मिल गया तो फिर पढ़ाई का मेरा वहीं पर विराम लग गया, तो मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। पर एक खेलने से हमें जो मुकाम मिला है और हमारे माता पिता ने जो मुझे सिखाया, समाज को कैसे बढ़ाना चाहिए, शहर को कैसे बढ़ाना चाहिए। इंडिया टीम की मैं कैप्टन बनी, मैंने मेडल जीता इंडिया टीम के लिए, मुझे अर्जुन अवार्ड मिला उसी टाइम, विक्रम अवार्ड मिला। मतलब इतनी सारी खुशियाँ हमें एक साथ मिली। तो ये शहर के लिए और हमारे मतलब हमारे घर के लिए बहुत बड़ी बात थी। हम सभी बहनें, 4 बहनें थी, चारों बहनें हम हॉकी खेलते थे। और तीन तो हम तीनों तीनों बहनें हम नेशनल प्लेयर हैं चारों। और आज जो मुकाम में आप हमें देख रहे हैं, ये सिर्फ मेहनत करके, एक छोटी सी जगह और छोटा परिवार से। हमारा जॉइंट परिवार था। उस टाइम खाने का भी इतना प्रोटीन युक्त खाना नहीं मिलता था, ना तो हमारे पास शूज़ थे, ना ट्रैक सूट था, ना जो मुझे इंडिया टीम या इंडियन रेलवे से मिलता तो वो हमारे लिए मतलब पर्याप्त था। तो ये हमने कभी मतलब मुड़ के नहीं देखा, आगे बढ़ने का ही मैंने कोशिश की कि आगे कैसे बढ़ा जाए। और ये सारी चीज़ें हमें बड़ों से मिली। मैंने बड़ों का, जैसे हमसे बड़े जो लोग थे उनका मैं बहुत आदर करती थी। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, आज के बच्चे यदि घर में कौन आ रहा है किसी को नहीं पता, 24 घंटा मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये हमें अपने आप से, हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारे शहर से अलग कर रहा। हमें मोबाइल तब देखना चाहिए जब इमरजेंसी हो, 24 घंटा मोबाइल नहीं देखना चाहिए। और मोबाइल का एक हम अच्छी बात है मोबाइल आपके पास है, टेक्निकली चीज़ें हमें मोबाइल से मिलती है, पर टाइम टाइम से देखना चाहिए। मैं अभी समर कैंप लगाती हूँ जिसमें दो माँ बाप खुद बच्चों को छोड़ के जाते हैं कि कम से कम 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को बच्चे मोबाइल और मीडिया, ये अपने टीवी से दूर रहें, वो वीडियो गेम से दूर रहें। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स चाहते हैं।
پر آج بچے جو ہیں پتہ نہیں کس طرح جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو یہ موبائل ہے یہ ڈرگس سے بھی زیادہ نشیلی ہو گئی ہے. یہ ڈرگس تو اپن لیتے ہیں پر یہ ہم سے چھوٹ جائے نا تو ہم پاگل ہو جائیں گے. یہ میں دیکھتی ہوں، میں پریوار میں بچوں کو دیکھتی ہوں 24 گھنٹے موبائل. جو بڑے بچے ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں، ان کو بار بار کہنا اچھی بات نہیں ہے. تو ہمیں بچپن سے ہی ان کو موبائل سے دور رکھنا چاہیے. میں آپ کو بتا دوں کہ اس ٹائم ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ کھونے کے لیے نہیں تھا، یا پڑھائی یا کھیل. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں، کیونکہ یدی ہم نہیں کھیلتے تو ہم کیا کرتے. اور کھیل سواستھ کے لیے بہت ضروری ہے. آج بچوں کو سوستھ رہنا ہے تو گراؤنڈ پہ جانا پڑے گا. اور ابھی ان کی پڑھائی کا تھوڑا سا اسکول کا ٹائمنگ کے کارن پہلے ہمارا ایک پیریڈ اسکول کا میں لگتا تھا. یدی وہی پیریڈ اسکول کا چالو کر دیں تو ہمارا بچہ کم سے کم کچھ بھی کھیلے تو اس سے من بھی سوستھ رہے گا اور شریر بھی سوستھ رہے گا اور ہم لوگ بھی سوستھ رہیں گے. تو کم سے کم بچوں کو 1 گھنٹہ تو گراؤنڈ میں ضرور جانا چاہیے. اور یہ نیچر میں رہنا چاہیے کہ ہمیں اٹھ کے جانا ہے. جب ہم کھیلتے تھے تو ہم اسکول بھی جاتے تھے، ایسا نہیں تھا. تو صبح 5 بجے اٹھ جاتی تھی میں، 5 سے 7:30 بجے تک ورک آؤٹ کرتی تھی. پھر شام کو 4 بجے چلتی تھی یا 7 بجے تک کرتی تھی. تو یہ ہمارا ٹائم رہتا تھا. پر اس ٹائم موبائل نہیں تھا، یہ گاڑیاں ہمارے پاس نہیں تھی، ہم گھر سے زیادہ نکلتے نہیں تھے. اسکول سے گراؤنڈ، گراؤنڈ سے گھر، یہ ہمارا روٹین تھا. ان کو اسپورٹس میں، پڑھائی میں بہت سی ایسی چیزیں، کمپٹیشن ہے، ڈرائنگ کمپٹیشن ہے، ان میں بزی رکھنا چاہیے. یہ ساری چیزیں میں یدی ہم بزی رکھیں گے بچوں کو تو آج ہمارا دیش اور انتی کرے گا. ہم لوگ کھیل کے مادھیم سے آج ہاکی کے کارن سب سے زیادہ اولمپک ہاکی نے جیتی ہے. ہم ودیشوں میں ہاکی کارن پہچانے جاتے تھے. تو لوگ بولتے ہیں ہاکی مطلب انڈیا. تو ہم لوگ خوش ہوتے تھے کیونکہ اتنے اولمپک ہم نے جیتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم لوگ کو خوشی دیتی ہے. اور آج ہم جو بھی ہیں ہمارے شہر، میں نے شہر نہیں چھوڑا، کچھ بھی ہو پر سب کچھ ہے ہمارے شہر میں. سب سے بڑا نرمدا جی ہمارے شہر میں ہے جی. ابھی بھی ہم لوگ چاروں بھائی، 2 بہنیں، ہم لوگ سب ساتھ میں رہتے ہیں. ایک ہی چولہا جلتا ہمارے یہاں اور ہم لوگ کھانا بھی ایک ساتھ کھاتے ہیں. ایک ہی مندر ہے ہمارا، کوئی ایسا نہیں ہر روم میں مندر ہو، ایسا نہیں. ایک ہی مندر ہے، ایک ہی پوجا کرتے ہیں. یہ سکھ دیتا ہمیں. جو پریوار کا ایک سکھ ہے نا، جوائنٹ فیملی میں ہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آنگن ہوتا ہے، پھر سب لوگ ملتے ہیں، سب وہ چیز کا مزہ ہی الگ ہے. اور یہ چیزیں ہم سے لپت ہوتے جا رہی ہیں. آج یدی شادی بیاہ ہے یا کچھ ہے تو آدمی پوچھ کے آتا بھائی کتنے دن کے لیے آئے، کتنے دن میں، مطلب 1 دن کے لیے آئے کہ 2 آئے. جب تک اے سی روم یا وہ نہیں دے، پہلے کہیں بھی کھاتے تھے، کہیں سو جاتے تھے، کچھ بھی سب لیڈیز بناتی تھی پہلے. اب یہ چیزیں سب ختم ہوتے جا رہی ہیں. اس میں جو آنند آتا تھا وہ ایک الگ طرح کے آنند ہے. یہ آنند ہمیں دوبارہ لانا پڑے گا، تب جا کے ہم سوستھ رہیں گے. ایک چولہے کا جو ہمارا کھانا بنتا تھا اس سے ہم کبھی بیمار نہیں پڑتے تھے. میں اپنی لائف میں کبھی میں بھرتی نہیں ہوئی. میں 61 سال کی ہو رہی، میں نے کبھی دوائی، بہت زیادہ دوائیاں نہیں کھائی میں نے. ایشور نے ہمیں مطلب نوازا ہے، اچھا سواستھ دیا ہے، تو میں نے کبھی دوائی نہیں کھائی. اور ان کو میں مطلب نرمدے روز جاتی. میں پوجا پاٹ بھی کرتی ہوں، میں سماجک کاریوں میں بھی جاتی ہوں، میں ہر جگہ جاتی ہوں. کیونکہ ایشور نے ہمیں اتنی انرجی دی ہے. اور ہم نے اسپورٹس آفیسر 22 سال میں نے اسپورٹس آفیسر کے پد سنبھالا. 22 سال میں تھی ریلوے میں. میں نے سوچا کہ اچھا کام کریں، اچھا کام کر کے نکلو گے تو آپ کی زندگی بھر نام رہے گا. تو ہم نے اتنی کوشش کی، محنت کر کے اچھا کام کر کے میں نکلی ہوں وہاں سے. لوگوں کو جاب، جو کھیلنے والے بچے ہیں اچھا جاب دے رہے ہیں، ان کا پریوار کے لیے اچھا کھیل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں وہ لوگ. یہ ساری خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتا. جب موقع آتا تو اچھا کام میں لگانا چاہیے. تو یہ جنم ہمیں ایسے ہی نہیں ویسٹ کرنا چاہیے، نشے میں یا کسی اور ادر چیزوں میں ہمیں نہیں گنوانا چاہیے. اچھے کاموں میں، دھارمک کاموں میں جائیے، آپ سماج کے کاموں میں جائیے، اچھے اچھے کام کرنا چاہیے. ہمارا اتنا چھوٹا محلہ ہے، آج ہمارا محلہ ہم سے پہچانا جاتا ہے کہ مدھو یادو کا محلہ ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے، ارے یار کم سے کم لوگ بولتے تو ہیں. کیونکہ ہم نے اتنا اسٹرگل کیا. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم پیسہ کمائیں، نہیں، ہم نے عزت کمائی ہے، ہم نے شان شوکت سے رہے.
آج ہمیں ہمارے پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. یہ سب چیزیں جو ہے نا ایشور دیتا. ایشور ہمیں شکتی دیتی کام کرنے کے لیے تو ہم کام کرتے ہیں, نہیں تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. جس نے کپتانی کی ہو ہندوستان میں 130 کروڑ میں ہمیں کپتان چنا گیا, تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں, ہمارے آنے والے جنریشن کو یہ سندیش جائے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے, ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں دیش کو بھی آگے بڑھانا. ہمارا دیش ویسے ہی آگے بڑھا ہے, ہندوستان کمزور نہیں ہے, پورا ورلڈ انڈیا کو جانتا ہے, ایسا نہیں ہے. تو ہماری جو نئی جنریشن ہے ہم چاہتے ہیں وہ بھی آئے اور بڑھائے اور موبائل سے دور رہے تھوڑا سا. اور میں آپ سب کو دھنیہ واد دیتی ہوں کہ آپ نے ہمیں بلایا, ہمارے وقت کو سنا, ہم کو سنا, آپ سب کو سنائیں گے. میں بھاٹیہ انکل کو بھی دھنیہ واد دینا چاہتی کہ انہوں نے مجھے یہاں بلوایا, کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا. اور آپ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں بلایا. اور جے ہند جے بھارت, ہمارا سندیش آپ کے ساتھ. نمسکار.